Ikai latai. اس کو لگانا ضروری ہے. ارے یار چھوڑ. مقدس سامعین کرام السلام علیکم. نحمده ونصلي على حبیبه الکریم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں، بادۂ توحید کے متوالوں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، آئیے ہم اور آپ مل کر سارے جہان کے مرکزی عقیدت حضور سید عالم نور مجسم آفتاب رسالت ماہتاب نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ عظمت میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مقدس سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان ہے، فضل عظیم، کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں یا موقع میسر آتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا خصوصی کرم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ذکر سننا، ذکر محفل کو سجانا دنیا کی سب سے عظیم عبادت ہے. اس لیے کہ نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. مقدس سامعین کرام، بہرحال بچوں کی تعداد زیادہ ہے، بڑوں کی کم ہے. یہ ہماری قوم کی بد نصیبی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بندہ اسی محفل میں بیٹھے جہاں علم دین میسر آئے، 1000 سال عبادت سے بہتر ہے. لیکن یہ ہمارے قوم کی بدقسمتی ہے. اور نوجوانوں، ایک بات میں کہہ کر کے جا رہا ہوں، آپ لوگ جب بھی ایسی محفل میں آئیں، اگر شوگر کے پیشنٹ ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، یا اور کوئی امراض کے شکار ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کیا کریے کہ آپ جب بھی ایسی محفلوں میں آئیں باوضو ہو کر کے آئیں، اور کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں جیسے گٹکا اور پان وغیرہ. کوشش کریں ہم سب مل کر کے، اس لیے کہ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں. ہم علماء کی بارگاہ میں بہت مؤدبانہ عرض کرنا چاہتے ہیں، آج کے دور میں جو میرا اپنا ایک تجربہ ہے، ہر مولوی آج حق بات کہہ نہیں سکتا، اور اگر طاقت نہیں ہے اس کے پاس تو یہ حقیقت ہے کہ وہ سچی بات کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ لوگ مجمع ہی میں ڈانٹنے لگتے ہیں.
لیکن مسلمانوں، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ یہ محفل ایسی ہے کہ اگر ہم آپ بیٹھیں، صحیح سے بیٹھیں، ایمانداری اور محبت ادب سے بیٹھیں، ہو سکتا ہے یہاں سے جانے کے بعد ہمارا آپ کا اس میں کسی کا انتقال ہو سکتا ہے، اور اگر انتقال ہو جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ ذکر نبی سے اٹھیں، ہمارا انتقال ہو جائے تو کم سے کم ہم ایسی محفلوں میں ادب سے بیٹھیں، گٹکا اور پان کا تو بالکل استعمال نہ کریں، اور اگر اللہ توفیق دے تو باوضو بیٹھا کریں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، دریائے عشق و محبت، رفیع الدرجت، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، معجزات من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ عظمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ علامہ نظامی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لا يمكن السماع كما كان حقه، لا يمكن السماع كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بس اس کے آگے اور نظامی کہے گا کیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مقدس سامعین کرام، یہ اللہ رب العزت کے مقرب اور محبوب بندے، ہم سب کے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد میں ثنائے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم منایا جا رہا ہے۔ لیکن آپ ذرا توجہ فرمائیں، دو ایسے لفظ ہیں جن کو جوڑنے کے بعد ہی کسی انسان کے وجود کا تصور کیا جا سکتا ہے، اور وہ دونوں لفظ ہیں مرد اور عورت، جن کو جوڑنے کے بعد کسی انسان کے وجود کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ توجہ فرمائیں، مرد اگر ابھرتا ہوا دریا ہے تو عورت اس کی روانی ہے، مرد اگر شامیانہ رحمت ہے تو عورت اس کی ستون ہے، مرد اگر قندیل حیات ہے تو عورت اس کی روشنی ہے۔ حتیٰ کہ دونوں میں معاملہ یہ ہے کہ بغیر دونوں کو جوڑ کر، بغیر جوڑے ہوئے کسی انسان کے وجود کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج لوگ ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، اور میرا یہ نعرہ میرے آقا علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کی دھرتی پر، مدینۃ المنورہ کی دھرتی پر، پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں میرے نبی نے اعلان نہیں کیا کہ بیٹی بچاؤ، بلکہ کر کے دکھایا۔ وہ بیٹی جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں لینے کے لیے تیار تھی، میرے آقا نے اسے بچایا۔ جو بیٹی عدت کے نام پر ذلت کی زندگی گزار رہی تھی، آقا علیہ السلام نے اسے بچایا۔ جو بیوہ کے نام پر رسوا و ذلیل پوری دنیا میں کی جا رہی تھی، آقا علیہ السلام نے اسے بھی بچایا۔ جو چتا پر جلائی جا رہی تھی، آقا نے اسے بچایا۔ لیکن آپ ذرا قربان جاؤ مسلمانوں، ایک عورت ایسی چیز ہے، آج پوری دنیا ایک طرف اعلان کرتی ہے بیٹی بچاؤ،
بیٹی پڑھاؤ، لیکن اس کے ساتھ کیا سلوک ہے جو بتانا ضروری نہیں ہے، ہر انسان کے سامنے ہے۔ لیکن آپ ذرا توجہ فرمائیں، جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اس خاکے دانہ گیتی پر قدم رنجہ فرماتے ہیں، اور آنے کے بعد جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ یہ کر رہے ہیں، اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو قبر میں ڈال کر کے مٹی اوپر سے ڈال دی جاتی ہے، اگر اس کا شوہر مر گیا تو اس کے ساتھ چتا میں جلا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس طریقے سے عدت کا معاملہ ہوا اسے ذلیل و خوار کیا گیا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام جب آئے دنیا میں، بظاہر جب تشریف لائے تو دنیا یہ کہہ رہی تھی عورت شیطان کی خالہ ہے، عورت قدموں کی دھول ہے، عورت خواہشات نفسانی مٹانے کا ذریعہ ہے، عورت قدموں کی دھول ہے۔ لیکن قربان جاؤ اپنے مقدس پیغمبر پر، میرے پیغمبر نے اعلان کیا، نادانو، عورت شیطان کی خالہ نہیں، عورت قدموں کی دھول نہیں، عورت خواہشات نفسانی مٹانے کا ذریعہ نہیں ہے، عورت تو قدموں کی دھول نہیں ہے، عورت تو جنت کا پھول ہے۔ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اگر سکون ملا ہے تو یہی وہ عورت تھی جس سے سکون ملا ہے، اور یہی وہ عورت ہے جس کی آغوش میں اولیاء اس کی گود میں، اتقیاء اس کی گود میں، انبیاء اس کی گود میں، اور حق تو یہ ہے کہ محبوب خدا اس کی گود میں 70,000 پردوں میں جو نور تھا چھپا وہ نور ہنس رہا ہے حلیمہ کی گود میں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، لوگوں یہ عورت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی عزت کرو، توقیر کرو۔ اور میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں ماں کے قدموں کو بوسہ دو، تمہاری جنت ماں ہے، تمہاری بیٹی ہے، اس کی پرورش کرو، اپنے گھر کی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بیٹی کی وجہ سے تمہیں جہنم سے بچائے گا۔ آقا علیہ السلام نے کتنا پیغام دیا ہے، لیکن آپ ذرا توجہ فرمائیں، ہم لوگ آج کتنا عمل کرتے ہیں یہ ہمارا جی جانتا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس مختصر سے ٹائم میں آپ سماعت فرمائیں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب 12 ربیع النور کی شب میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد صبح صادق کے وقت جب تشریف لائے تو پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ لوگ معبودان باطل کی پرستش کر رہے تھے، اصلی خدا کو بھول چکے تھے، جس خدا نے ہاتھ دیا تھا اس خدا کو بھول چکے تھے، جس خدا نے پیر دیا تھا اس خدا کو بھول چکے تھے، جس خدا نے رزق دیا اس کو لوگ بھول چکے تھے، جس خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکنا چاہیے تو لوگ معبودان باطل کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہے تھے۔ میرے آقا تشریف لائے، ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو پوری دنیا کو چھوڑ دو، پوری دنیا کو معبود مت بناؤ، تمہارا پروردگار تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہیں روزی دے رہا ہے، تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہارے دماغ جیسی مشین کو پیدا کیا، تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں روزی عطا کیا۔ اے لوگو اگر جھکنا چاہتے ہو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں تو اس پروردگار کی بارگاہ میں جھک جاؤ جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا۔ اور پوری دنیا جھکنے لگی اور جھک گئی۔ لیکن آپ توجہ فرمائے، وہ عرب کے لوگ اتنے بڑے جاہل تھے، اتنی انانیت پرستی ان کے اندر شامل تھی کہ خود میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب حرم کعبہ میں جاتے تھے عبادت کے لیے تو وہ کفار مکہ بڑی اذیت دیتے تھے۔ ایک بار میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ شریف میں حرم مبارک میں مقدس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ ابو جہل جو سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا آیا، اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اذیت پہنچایا، اور اذیت اس طریقے سے پہنچایا کہ کمان سے میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی غالباً پیشانی کو زخمی کر دیا، خون بہنے لگا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ میرے آقا کے ساتھ اتنی ظلم و بربریت ہوئی، لیکن اس کے باوجود آج لوگ مثال دیتے ہیں، کفار مکہ نے نبی کو معاذ اللہ مجنون کہا، دیوانہ کہا، برا کہا،
پتھر مارا، لہو لہان ہو گئے نالین مبارک، لیکن آقا نے بد دعا نہیں فرمایا۔ لیکن آپ ذرا توجہ فرمائیں، ایک تاریخ میرے سامنے ایسی بھی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مقدس صحابہ سے فرمایا، اے میرے مقدس صحابیوں، جاؤ اس شخص کو قتل کر دو، وہ گستاخ پروردگار ہے، وہ اللہ کی گستاخی کرتا ہے، خدائی قانون کا اقرار کرنے کے بجائے انکار کرتا ہے۔ جب صحابہ کرام وہاں تشریف لے گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ یہ گستاخ خدا و رسول ہے، اس کا جرم ایسا اسے قتل کر دیا جائے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، بظاہر وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ صحابہ نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ گستاخ دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ حقیقت میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جا کر کے اسے قتل کر دو۔ جب دوسرے لوگ گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ کعبہ شریف کا غلاف اوڑھے ہوئے ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو غلاف کعبہ کو اوڑھ کر کے رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس ظالم کو وہیں پر قتل کر دو۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں نا، آقا کو گالی دیا لیکن آقا نے برداشت کیا، کوڑا ڈالا آقا نے برداشت کیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر ہماری شان میں کوئی توہین کرے، ہماری گستاخی کرے، ہمیں گالی دے، ہمیں برا بھلا کہے تو ہم معاف کر دیں گے، لیکن اگر ہمارے پیغمبر کو کوئی برا کہے تو غیرت ایمانی یہ ہے کہ یا رسول اللہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اگر تمہارے نبی کا کوئی گستاخ ہو اس سے کوئی رشتہ مت بناؤ، یہ کہنے کے لیے کہ ہم تو سب سے سلام کر لیتے ہیں، ایسا مت کرو۔ آپ آگے بڑھیے۔ جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم زخمی ہو گئے، اپنے گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ زہرا امام حسن و حسین کی والدہ محترمہ، حضرت سیدنا سرکار مولا علی کی شریک حیات، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جناب فاطمہ تشریف لاتی ہیں، جب اپنے باپ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک دیکھتی ہیں تو غالباً وہ کہنا چاہتی ہیں تب بن تباہی ہو، لیکن آقا علیہ السلام نے لمحہ فاطمہ پر اپنی انگشت شہادت کو رکھ دیا تھا۔ انگشت شہادت رکھنے کے بعد کہا تھا اے فاطمہ ان کے لیے تم بد دعا نہ کرو، اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ان کی آنے والی نسل کلمہ پڑھے گی، اگر وہ کلمہ نہیں پڑھے گی ان کی آنے والی نسل کلمہ پڑھے گی۔ رحمت کا یہ حال ہے کہ کفار نے زخمی کیا، جناب فاطمہ بد دعا غالباً کرنا چاہ رہی تھی، نبی نے لمحہ فاطمہ پر انگشت شہادت رکھ دیا، اے فاطمہ ان کے لیے بد دعا نہ کرو۔ انہی ایام میں حضرت اس وقت کے عظیم مجاہد اعظم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ ان کی کنیز نے کہا آپ کا خون سفید ہو گیا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، حرم مقدس میں عبادت کرنے جاتا ہے، لوگ اسے اذیت پہنچاتے ہیں، لوگ اسے تکلیف دیتے ہیں اور آپ شکار میں مشغول ہیں، کیا آپ کا خون سفید ہو چکا ہے؟ حضرت عظیم مجاہد اعظم اس وقت کے عظیم پہلوان، عظیم مجاہد جو تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، نبی کی بارگاہ میں تو نہ جا سکے، نبی کو دیکھنے کی جرات تو نہ کر سکے، حرم مبارک میں پہنچے، ابو جہل کو سخت سزا دیا اور اعلان کرتے ہیں اے لوگوں آج کے بعد اگر میرے بھتیجے پر کوئی نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا، نگاہ غلط ڈالے گا، ہم اس کی آنکھ کو نکال لیں گے، ہم اس کے ہاتھ کو کاٹ دیں گے، ہم اس کے پیر کو کاٹ دیں گے اور اس کا خاتمہ کر دیں گے، وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد اب ذرا ملاحظہ فرماؤ، میرے آقا کی رحمت پر قربان جاؤ، میرے آقا کے کرم پر قربان جاؤ، میرے آقا کے فضل پر قربان جاؤ، میرے آقا کی عطا پر قربان جاؤ کہ جب نبی رحمت کی بات آئی تو نبی نے اپنے گستاخوں کو معاف فرما دیا، لیکن جب رب کی وحدانیت کی بات آتی ہے تو آپ کبھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میرے
آقا کی بارگاہ میں اس وقت کے عظیم مجاہد پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ارشاد عرض کرتے ہیں اے میرے بھتیجے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم مت گھبرانا، ہم نے کافروں کو سزا دیا ہے، اب وہ تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن قربان جاؤ پروردگار سے مصطفیٰ کی محبت کتنی عظیم تھی۔ جب امیر حمزہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ مت گھبرائیے، اب آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، آپ پر کوئی نگاہ نہیں اٹھا سکتا، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے چچا کیا آپ جانتے ہیں آپ نے میرا بدلہ لے لیا، میں خوش ہو گیا، یاد رکھیے اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں اس پروردگار کی بارگاہ میں جھک جائیے جس کی بارگاہ میں محمد عربی کی پیشانی جھکا کرتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے پڑھا تھا ترنت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ آج ہم لوگ بدلہ لینا چاہتے ہیں کس کا؟ اپنا۔ نبی کو کوئی گالی دے کوئی سروکار نہیں ہے، نبی کو غیبدہ کوئی نہ مانے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، نبی کو معاذ اللہ محتاج کوئی کہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا جھگڑا ہے۔ جو نبی کا گستاخ ہو عبادت کرے مسلمان نہیں، قرآن پڑھے مسلمان نہیں، حج کرے مسلمان نہیں، رمیے جمار کرے مسلمان نہیں، عمرہ کرے مسلمان نہیں، اگر حرم میں مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا، لیکن بندہ مومن اگر اپنے گھر میں ایمان کے ساتھ مر جائے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو مسلمانوں اب بیدار ہو جاؤ، اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرو، وہ انقلاب ہو ایمانی انقلاب، وہ انقلاب ہو قرآنی انقلاب، وہ انقلاب ہو ایمانی انقلاب کہ ہم اسی کے ساتھ ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ ہیں، ہم اسی کے ساتھ ہیں جو سارے انبیاء کے ساتھ، ہم اسی کے ساتھ ہیں جو صحابہ کے ساتھ ہو، ہم اسی کے ساتھ ہیں جو غوث اعظم کے ساتھ ہو، ہم اسی کے ساتھ ہیں جو غریب نواز کے ساتھ ہو، حتیٰ کہ پورے اولیاء کاملین کی جو عزت کرے ہم اس کے ساتھ ہیں، اور جو بھی گستاخ نبی یا گستاخ صحابہ، گستاخ رسول یا گستاخ بزرگان دین ہوگا، نہ ہم نے کل اسے کچھ سمجھا تھا نہ آج سمجھتے ہیں، انشاءاللہ میرے آقا فرماتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اگر دوستی کرو تو دین کے لیے کرو، اگر دشمنی کرو تو دین کے لیے کرو، انشاءاللہ جب اس شان سے آپ کا انتقال ہوگا اور یہ مزاج بنا کر کے زندہ رہو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا کہ آپ کہیں پر بھی انتقال کرو گے لیکن اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ محبوب کائنات کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ آخری بات، ایک مقدس صحابی ہیں جنہوں نے آقا کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیا فدا قومی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے 4 سے بچیوں کو اپنے زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، 4 بچیوں کو ہم نے زندہ زمین میں گاڑ دیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے جرائم معاف ہو سکتے ہیں یا نہیں یا رسول اللہ؟ میرے آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا، میرے آقا فرماتے میرے مقدس صحابی وہ جو تم نے کام کیا تھا وہ دور جہالت میں کیا تھا، اسلام کی روشنی آنے کے بعد، میرے مبعوث ہونے کے بعد اب تم نے کوئی جرم نہیں کیا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہو، مجھے گواہ بنا کر کے کہہ رہے ہو، اور اللہ نے فرمایا اے لوگو اگر کوئی گناہ کرو تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناؤ تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم بخشنے والا پاؤ گے، کہ اگر آقا علیہ السلام کو وسیلہ بناؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔
تو یہ میرے مقدس صحابی پریشان نہ ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک بار میری بیوی جب حاملہ ہوئی، میں مال تجارت لے کر کے جا رہا تھا، یا رسول اللہ میری یہ دردناک حالات کو آپ سماعت فرما لیں۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور بزرگوں کا یہ قول رہا کہ اگر کوئی غمزدہ تم سے کوئی بات کہے تو اس کی بات کو ضرور سن لو اگر تمہارے پاس وقت ہے، اگر نہیں بھی ہے تو جتنا وقت مل سکتا ہے، تاکہ غمزدہ جب اپنے دل کی آہ کے ساتھ وہ کہتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک مومن کا دل ہلکا ہو جائے تو یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ وہ مقدس صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی، اور جب میں مال تجارت لے کر کے جانے لگا تو یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو یہ وصیت کیا اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی نگہداشت ضرور کرنا، اس کو بچانا، اس کی پرورش کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو یا رسول اللہ اس کا گلا داب کر کے، اس کی گردن کو دبوچ کر کے اسے مار دینا، اور مجھے آنے کے بعد اطلاع یہ نہ ملے کہ وہ بیٹی ابھی زندہ ہے۔ بیوی نے وعدہ کر لیا، شوہر نے وعدہ کرایا، بیوی نے وعدہ کر لیا۔ وہ برماتے ہیں کہ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مال تجارت لے کر کے چلا گیا، اور جب میں مال تجارت لے کر کے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچی جو بڑی حسین و جمیل تھی، 7 سال کی بیٹی تھی، وہ میرے آنگن میں کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور میں محبت کرنے لگا، میں پیار کرنے لگا۔ وہ بیٹی بڑی مانوس مجھ سے ہو گئی، تو جب بیوی نے میری دیکھا کہ میں مانوس ہو چکا ہوں، میں بیٹی سے کھیل رہا ہوں، اس نے آ کر کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اس نے کہا اے میرے شوہر نامدار، زندگی کا ایک راز ہے، اگر کہو تو میں آپ کے سامنے آیا کر دوں، آپ کے سامنے میں ظاہر کر دوں، اگر آپ ماننے کے لیے تیار ہو۔ تو اس باپ نے کہا تھا کاش کہ یہ بیٹی اگر میری ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا، کاش کہ یہ بیٹی میری ہوتی، یہ اتنی پیاری بیٹی ہے، اگر یہ میری ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ اس ماں نے جب دیکھا کہ ایک باپ تڑپ رہا ہے، اس نے کہا میرے شوہر نامدار، میں زندگی کا یہ راز تھا جس سے پردہ اٹھانے جا رہی ہوں، آپ خفا تو نہیں ہوگے؟ اس کا شوہر تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تم بتاؤ۔ اس بیٹی کو جب سنا تو اس بیٹی کے باپ نے کہا بتاؤ۔ وہ ماں کہنے لگی جس بیٹی سے تم کھیل رہے ہو، جس بیٹی سے تم مانوس ہو چکے ہو، یہ بیٹی کسی اور کی نہیں، یہ بیٹی تمہاری ہے۔ کہا اس کی پرورش کیسے کیا؟ کہا پرورش اس طریقے سے کیا کہ یاد رکھو جب بیٹی پیدا ہوئی اور میں نے چہرہ دیکھا تو میں کانپ کر کے رہ گئی کہ کاش کہ اگر اس کا باپ آ گیا تو اسے زندہ درگور کر دے گا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا لیکن میرے ہاتھ میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا ایک ڈائن کی تاریخ تو لکھی جاتی ہے، لیکن اگر میں نے بیٹی کی گردن کو دبا دیا تو دنیا کیا کہے گی؟ میری تاریخ تو ڈائن سے بھی بڑی ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، لیکن تو بڑا ظالم تھا، اس لیے میں نے اپنے پڑوس میں اسے سیٹ کیا۔ ہم نے پڑوسن سے کہا بیٹی میری ہوگی، ماں تجھے کہے گی بیٹی میری ہوگی، رات میں دروازہ کھلا رکھنا، میں آؤں گی دودھ پلا کر کے چلی جاؤں گی، بیٹی میری ہوگی۔ تیرے شوہر کو باپ کہے گی بیٹی میری ہوگی، تجھے ماں کہے گی بیٹی میری ہوگی، تیرے گھر میں پرورش پائے گی، میں دودھ پلا کر کے چلی جاؤں گی۔ لیکن جب 7 سال کی ہوئی، خدا داد حسن اس کا آگے بڑھ رہا تھا، جب 7ویں سال میں قدم رکھا شیطان نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس کا باپ آیا، بیوی برداشت نہ کر سکی، اس نے کہا اے میرے شوہر نامدار، یہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ اتنا سننا تھا تو اس کے دل میں چھپے حیوان نے پنجائے قاتل بن کر کے دبوچ لیا۔ جب ماں نے یہ کہا تھا آج پہلی رات تھی جب ماں کی آغوش میں لگ کر کے وہ سو رہی تھی، ماں کے قدموں میں لگ کر کے سو رہی تھی، ماں کے شکم سے لگ کر کے سو رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں اس کے باپ نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جب بیٹی بیدار ہوئی اس نے کہا ابا جان کہاں چلنے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا دعوت میں چلنا ہے۔ بیٹی کو لیا، رات کی تاریکی میں نکل پڑا، بیٹی کو دعوت بتا کر کے وہ بیٹی کو زندہ گاڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ جب راستے میں چلے تو اس کے قدموں میں پتھر لگے، اس کا خون بہنے لگا۔ ایک بیٹی تھی جو تڑپ گئی، اس نے کہا میرے ابا حضور
کا لہو بہا کر کے، آپ کا خون بہا کر کے ہمیں دعوت نہیں کھانا ہے، آپ واپس چلو۔ لیکن ایک قاتل باپ اپنی ضد میں تھا، آگے بڑھنے لگا۔ میدان میں پہنچنے کے بعد وہ گڈھا کھودنے لگا۔ جب زندگی کا مقبرہ تیار ہو گیا تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اتار دیا۔ اتارنے کے بعد جب ریت ڈالنے لگا تو بیٹی پکار رہی تھی، میرے ابا حضور مت مجھے زمین کے نیچے دفن کرو، کوئی فرمائش نہیں کروں گی، کچھ بھی نہیں مانگوں گی، کوئی فرمائش نہیں کروں گی، میرے ابا جان میری خطا کو معاف کر دو۔ لیکن ایک قاتل باپ اپنی ضد میں تھا، جب ریت گلے تک پہنچا تو بیٹی پکار اٹھی، اے پروردگار یہ بیٹیاں، یہ لڑکیاں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، مولا یہ کب تک زمین میں گاڑی جاتی رہیں گی؟ جب اس نے دعا کیا نگاہوں کو اٹھا کر کے، پروردگار کی طرف سے ندا آئی، اے دنیا کی بیٹیوں مت گھبراؤ، 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے ٹائم پوری دنیا کا پیغمبر، پوری دنیا کا رسول، پروردگار کا محبوب دنیا میں جا رہا ہے، اب کوئی بیٹی دنیا میں دفن نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں بیٹیوں خوشی مناؤ، میرا نبی آ گیا، اللہ نے تمہیں زندگی عطا کر دیا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام آئے تو پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، بیٹیوں کو بچایا گیا، عورتوں کو بچایا گیا، مظلوموں کو بچایا گیا، ظالموں کا پنجہ توڑا گیا، ظالم کی حکمرانی ختم کر دی گئی۔ یہ آنے والا کون تھا؟ میرے آقا علیہ السلام تھے، میرے آقا علیہ السلام تھے۔ آج ایک دم آخری بات، انشاءاللہ اس کے بعد میری تقریر ختم۔ یہ آخری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج ہماری قوم کے افراد یہ کہتے ہیں اگر کوئی گستاخی نبی کی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ ظالم اتنے گستاخ ہیں، یہ نجد کی بدمعاش اولادیں جو ہیں اتنی بڑی گستاخ ہیں، نماز دکھاوے کی پڑھتے ہو اور تانا دیتے ہو۔ ان لوگوں کو دیکھو، یہ نماز کم پڑھتے ہیں، صرف چادر چڑھاتے ہیں، یہ لوگ نماز کم پڑھتے ہیں، یہ لوگ جو ہے صرف چادر چڑھانے میں رہتے ہیں، فاتحہ کرنے میں رہتے ہیں، یہ محرم کرتے ہیں، یہ 11ہی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ظالموں، اگر تم ایسے ہو تمہارا ایمان بھی خراب ہے، میں تو وہ بات کہنا نہیں چاہتا، ورنہ جو تم مسجد میں کرتے ہو ہماری قوم کا ایک جاہل اپنے گھر میں نہیں کرتا ہے، جو تم مسجد میں کرتے ہو لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں، اور تم ہمیں تانا دیتے ہو کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو۔ کتنوں سنیوں کو میں بتاؤں گا، کتنے علماء کو میں بتاؤں گا جو تہجد گزار ہیں، جن کی تہجد قضا نہیں ہوتی، پنج وقتہ کی بات کرتے ہو۔ کبھی کبھی دیکھو ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے، کسی امام کے پیچھے ہماری طبیعت نہیں چاہتی، ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہمارے قوم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں آج کے بعد سے اگر کوئی مولوی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہے، وہ جواب دہ ہوگا۔ آپ بھی نماز پڑھو، آپ کے ائمہ بھی نماز پڑھیں۔ اور رہی تانے کی بات، بہت سارے علماء ہماری جماعت میں ہیں جن کی تہجد قضا نہیں ہوتی ہے، چاشت قضا نہیں ہوتی ہے، اشراق قضا نہیں ہوتی ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ وہابیوں تم نماز پڑھتے ہو، تم کیا نماز پڑھو گے جب تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو نماز کیا پڑھو گے؟ اعتراض کرتے ہو ابلیس کا سجدہ اگر زمین میں بچھا دیا جائے تو ایک رائی کا دانہ رکھنے کی جگہ نہ بچے گی، لیکن جانتے ہو کیا ہوگا؟ گیا شیطان مارا، ایک سجدے نہ کرنے سے اگر ہزاروں برس وہ عبادت کرتا رہا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخری بات ملاحظہ فرمائیے، آج وہابی کا اعتراض یہی ہے نا کہ نبی غیب داں نہیں ہے۔ ایک بار مدینہ شریف میں میرے آقا علیہ السلام کے
پاس زکوٰۃ کا مال آیا ہوا تھا، غلہ آیا ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ یہ زکوٰۃ کا غلہ ہے، اس کی نگہبانی آپ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو کون چورائے گا؟ ایک تو یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ کے دور حاضر میں کون چوری کرے گا؟ لیکن مختار کائنات نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ چور آئے گا، چوری کرے گا۔ کس نے بتا دیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ مستعدی سے وہاں پر کھڑے رہے۔ جب 1/3 رات گزر گئی، آدھی رات سے زیادہ ہوئی، دیکھتے کیا ہے ایک چور آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ پہنچے اور اس کی کلائی کو پکڑا، کہا ظالم میرے نبی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا ایک چور آئے گا، میرا پیغمبر غیب دان رسول ہے، اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا تھا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ میں بڑا عیالدار ہوں، بڑا غریب ہوں، معاف کر دو، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ بہرحال آئی گئی بات ختم ہو گئی۔ نماز فجر میں حضرت ابو ہریرہ پہنچے۔ میرے آقا نماز پڑھانے کے بعد نماز فجر جب اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تمہارا رات کا چور کہاں گیا؟ بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے ابھی بتایا بھی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارا رات کا چور کہاں گیا؟ عرض کرتے ہیں فدا کو امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس نے عیالداری کی شکایت کیا، غربت کا ڈھڈورا پیٹا، میں نے چھوڑ دیا۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ آج کی رات وہ پھر آئے گا، بتاؤ غیب دا پیغمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، آپ فرماتے ہیں آج پھر آئے گا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے بھی طے کر لیا یا رسول اللہ اگر آج آ گیا تو آج میں نہیں بخشوں گا۔ جب رات گزرنے لگی وہ چور پھر آیا، غلہ بھرنے لگا، اور جب پھر بھرنے لگا حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا۔ اس نے کہا عیالدار ہوں، بڑا غریب ہوں، غلطی ہو گئی، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو پھر رحم آ گیا، آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ نماز فجر کے لیے پہنچے، میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تمہارا رات کا چور کہاں گیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے عیالداری کی پھر شکایت کیا، مجھ کو رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آقا فرماتے ہیں یاد رکھو آج رات پھر وہ آئے گا۔ آقا نے اتنا فرمایا اور فرمانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ بالکل مستعد تھے اور مستعدی کے عالم میں تھے۔ جب رات گزرنے لگی وہ پھر آیا، جب غلہ بھرنے لگا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ظالم 2 راتوں سے میں چھوڑ رہا ہوں، آج تجھے نبی کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا اے حضرت ابو ہریرہ ایک چیز میں تمہیں ایسی بتا دوں گا جو دنیا اور جہان میں وہ سب سے بہتر ہوگی، اگر تم مجھے چھوڑے گا تو میرے آقا علیہ السلام کا یہ غلام وہاں جو حضرت ابو ہریرہ تھے، آپ فرماتے ہیں بتاؤ۔ اس نے کہا آیت الکرسی دنیا اور جہان میں ساری چیزوں سے افضل ہے، اگر پڑھتے رہو گے تو تمہاری اللہ حفاظت فرمائے گا۔ پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح پہنچے تو میرے آقا نے پوچھا وہ تمہارا چور کہاں گیا؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پھر چھوڑ دیا۔ اور اس نے کہا ایک بات ایسی بتاتا ہوں جو دنیا اور جہان میں سب سے بہتر ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس نے بات تو صحیح بتایا ہے لیکن ہے بڑا مکار، اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں میرے نبی سے محبت کرو۔ میرا نبی کل بھی مختار تھا، آج بھی مختار ہے، قیامت تک مختار رہے گا، اس لیے کہ مختار کائنات ہیں، جو چاہو مانگ لو۔ میرے نبی حیات ہیں، جو چاہو مانگ لو۔ کس درجہ ہے مبارک ہو مسعود یہ گھڑی، وہ محو اتفاق ہیں، جو چاہو مانگ لو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام